إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، فمن حرم خيرها فقد حرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر، تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ کے اوپر ذرا غور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتا تو سیدھے سیدھے اس بات کا حکم دے دیتا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، تم روزہ رکھو۔ اس بات کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم سے پہلے کے لوگ بھی روزہ رہتے تھے اس لیے تم بھی روزہ رہو۔ غور کیجئے اس بات پر، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم دنیاوی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کو ہم سے پہلے اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو ذہنی طور پر ہمارے اوپر ایک قسم کا پریشر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہم سے ہو پائے گا یا نہیں، یا جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کام میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ لیکن اگر وہی کام ہم سے پہلے کسی نے کیا ہو تو ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ جب فلاں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دماغ سے، ہمارے ذہن سے اس پریشر کو نکال دیا کہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے تمہارے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، تم بھی روزہ رکھو، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دونوں سائڈ، دونوں جانب، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ تو کہا کہ اپنے جبے کو سمیٹتے ہوئے، اپنے جبے کے دامن کو بچاتے ہوئے میں اس کانٹے دار راستے سے گزر جاتا ہوں، اس راستے سے گزر جاتا ہوں تاکہ میرے دامن میں کانٹا نہ لگے، میرا کپڑا خراب نہ ہو۔ تو کہا کہ ذالک التقوی یا عمر، اے عمر اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان کی زندگی میں خواہشات کے کانٹے چاروں طرف ہیں، شیطان جال بچھائے بیٹھا ہے، شیطان چاروں طرف سے کانٹے بچھائے بیٹھا ہے، لیکن ایسی صورت میں کامیاب انسان، کامیاب مومن، کامیاب مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اپنے حبیب نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس دین کے اوپر چلے۔ ضلالت و گمراہی سے، شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے، شیطان کے بچھائے ہوئے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر چلے، کامیاب انسان وہ ہے۔ اور یہ مہینہ شیطان کے کانٹوں سے ہمیں بچاتا ہے، شیطان کے مکر و فریب اور اس کے جال سے ہمیں بچاتا ہے۔ قیامت تک کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ شیطان ہمیں بہکائے نہ، شیطان ہمیں گمراہ نہ کرے، صراط مستقیم سے بھٹکائے نہ، قیامت تک ایسا دن نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ شیطان جو عام دنوں میں ہمیں بہکاتے ہیں، عام دنوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کی اتباع اور پیروی سے ہمیں روکتے ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، قیامت تک ایسا دن نہیں آئے گا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دن کو، اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کی اتباع اور پیروی کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان کو تو یہ ٹھیکہ ملا ہے کہ وہ ہمیں بہکائے، قیامت تک اس نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے
کہ وہ کس طریقے سے ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے، کس طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کر دے، کس طریقے سے ان کو فحاشی اور عریانیت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندوں کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے ان کو بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، تمہارے ساتھ ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن یہ مبارک مہینہ یہ ہمیں جو ملا ہے، اس میں شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی پیروی میں اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ جب ہمارے اوپر آتا ہے، ہمارے اوپر سایہ فغن ہوتا ہے، تو مسلمانوں میں آپ دو قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ ایک وہ شخص جو اس مہینے کو آمد کو سن کر کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے استقبال میں لگ جاتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اداس ہو جاتا ہے کہ بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، کیسے دن گزریں گے، اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنا لیا ہے کہ وہ عام دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتا تھا، عام دنوں میں نوافل کا اہتمام کرتا تھا، وہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، وہ شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، وہ شخص عاشورہ کے روزے رکھتا ہے، وہ شخص عرفہ کے روزے رکھتا ہے، غرضے کہ پورا سال اس کا نفس روزہ رکھنے کا عادی ہے، تو اس کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے میں اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اور کوئی مشقت نہیں ہے۔ اس لیے وہ خوشی خوشی اس بات کا استقبال کرتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور یہی ہمارے اسلاف کا، سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ اور وتیرہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ خوش ہو جاتے تھے، اور مضبوطی کے ساتھ مزید عبادتوں کے اندر مضبوط ہو جایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی یاد میں کثرت سے لگ جایا کرتے تھے۔ آپ سلف صالحین کے واقعات کو اٹھا کر کے پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جس سے ان کی عبادتوں کا اندازہ لگتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے اسلاف کے ہی دور کا ہے کہ اسلاف میں سے ایک سلف کے پاس ایک لونڈی تھی۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے لونڈی کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے دوسرے قوم کے یا دوسرے شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جس قوم کے یا جس شخص کے پاس وہ لونڈی گئی، اس نے دیکھا کہ وہ شخص کھانے پینے کی چیزیں جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے۔ تو پوچھا لونڈی نے اپنے نئے مالک سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شخص نے کہا، اس کے نئے مالک نے، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے استقبال میں ایسا کر رہا ہوں، جیسا کہ ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ رمضان کی تیاری کر رہا ہوں، رمضان کے استقبال میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اس لونڈی نے کیا کہا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے آئی ہوں جس قوم کے لوگوں کا پورا سال گیا گویا کہ رمضان ہوتا تھا، معلوم ہی نہیں چلتا تھا کہ کب رمضان آیا اور کب غیر رمضان ہے۔ اس طریقے سے تو اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے میرے مالک کے پاس، پرانے مالک کے پاس بھیج دیں، میں ان کے پاس جا کر کے خوش رہوں گی۔ چنانچہ اس نئے مالک نے اس پرانے مالک کے پاس بھیج دیا۔ اسی طریقے سے ایک حسن بن صالح نامی ایک بڑے عابد و زاہد، بڑے پرہیزگار اور متقی ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے، حسن بن صالح کے ایک بھائی تھے،
اور ان کی ایک ماں تھی. پوری رات یہ ماں اور دونوں بیٹے حسن بن صالح، ان کے بھائی اور ان کی ماں، یہ تینوں لوگ بانٹ کر کے رات میں قیام کرتے تھے. 1/3 حصہ ان کی ماں قیام کرتی، 1/3 ان کے بھائی قیام کرتے، 1/3 حسن بن صالح کرتے. اس طریقے سے ان کی زندگی چل رہی تھی. اسی طریقے سے جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو حسن بن صالح اور ان کے بھائی نے آدھی رات بانٹ لی کہ آدھی رات تم قیام کرو گے، آدھی رات میں قیام کروں گا. اس کے بعد جب ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو حسن بن صالح نے پوری رات قیام کرنا شروع کر دیا اور ان کے پاس جو لونڈی تھی اس کو دوسرے کے ہاتھوں بیچ دیا. تو جس کے ہاتھوں وہ لونڈی بیچا، جس گھر میں وہ لونڈی گئی، جب رات ہوئی تو رات میں اس لونڈی نے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا کہ اٹھو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. لوگ گھبرا کر کے اٹھے اور پوچھنے لگے کہ کیا فجر کا وقت ہو گیا ہے؟ تو کہا، اس لونڈی نے حیرت سے پوچھا کہ کیا اس گھر میں صرف فرض نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا اس گھر میں صرف فرض نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے میرے مالک کے پاس بھیج دیں جو میرا پرانا مالک ہے. چنانچہ وہ صبح ہوتے ہی حسن بن صالح کے پاس آ گئیں اور آ کر کے کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے کیسے لوگوں کے پاس بھیج دیا جو صرف فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام ہی نہیں کرتے. میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اسلاف جو ہے کتنا عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، نوافل کا، کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں ایک دم مضبوطی کے ساتھ جیسا کہ وہ فرض کی پابندی کر رہے ہیں اس طریقے سے پابندی کیا کرتے تھے. اور ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر آج وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، رمضان کا روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو روک رہے ہیں، اپنی شہوات کو روک رہے ہیں، تو یہ جانتے ہیں، ان کو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا، اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اسی لیے وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین اجر ملے گا. اور تیسری وجہ ان کے خوشی کی یہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہے، اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ رب کائنات سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب کائنات ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے رب کائنات ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کرتے ہیں، کیونکہ جس سے رب راضی ہو گیا، جس سے رب خوش ہو گیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو لوگ رمضان کے مہینہ آنے کے موقع پر خوش ہوتے ہیں ان کی یہ وجوہات تھے. لیکن جو رمضان کا مہینہ آنے پر جو لوگ اداس ہو جاتے ہیں، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، جو دن گننے لگتے ہیں کہ 1 روزے ہو گئے، 2 روزے ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 باقی ہے، 15 باقی ہے، 5 باقی ہے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس طریقے سے عید کا چاند دیکھ کر کے اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں جیسے کہ قید سے آزاد ہوئے ہیں، جیسا کہ جیل سے چھوٹ کر کے آئے ہیں، اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں. میرے بھائیو، اسلاف کے واقعات کو پڑھیے. اسلاف کا یہ معمول تھا کہ رمضان کی 29 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب کائنات ایک دن اور نصیب فرما، اے رب کائنات ایک دن اور نصیب فرما دے تاکہ ہم تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر چند تھوڑی بہت عبادتیں کر لیں. یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ ہوا کرتا تھا. لیکن وہ شخص جو ناراض ہوتا ہے، اس نے اپنے نفس کو ایسی چیزوں کے کھانے پینے کا عادی بنا لیا ہوتا ہے کہ رمضان میں اس کو کے لیے وہ چیزیں چھوڑ پانا بڑا بھاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے. فرض نمازوں میں اس کی غفلت اور سستی ہوتی ہے عام دنوں کے اندر. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی وہ پابندی نہیں کر پاتا. خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا جو بڑا ناکارہ اور بڑا نادان تھا. اس نے یہ کہا، اس کے اوپر بھی بہت شاک گزرتا تھا رمضان کا مہینہ. اس نے کہا کہ اس سال تو میں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، لیکن آئندہ سال میں رمضان کا روزہ ہرگز نہیں رہوں گا، چاہے جس کو جو چاہے جو کرنا ہے کر لے.
اس کا یہ کہنا اللہ رب العالمین کو اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جو مرگی کی بیماری تھی، اور وہ مرگی کی بیماری اسے دن بھر میں کئی بار اس کو مرگی کا دورہ ہوتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہینہ دیا ہے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ جب اس مہینے کا ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فمن حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے میں عبادت سے محروم رہا، جو اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیروی سے محروم رہا، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم چاند دیکھ کر کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں آتے ہیں، قیام اللیل کے لیے آتے ہیں، تراویح کے لیے آتے ہیں، اور تراویح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے؟ بڑا اختلاف اس کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی کتنی رکعت تھی، قیام کی کتنی رکعت تھی، اس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام کو جب جماعت سے پڑھایا تب بھی 11 رکعت ہی پڑھایا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے، اور ہمیں بھی 11 رکعت ہی پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کو الگ الگ نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر اب جماعت کے ساتھ آپ تراویح پڑھ لیے تو پھر الگ سے قیام اللیل کی ضرورت نہیں، یہی قیام اللیل ہے، یہی تہجد ہے، یہی تراویح ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ 11 رکعت پڑھنے کے بعد پھر الگ سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، الگ سے تہجد پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو ثابت ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ 11 رکعت ہے، اور اس کا ثواب اکیلے پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، لیکن جماعت سے پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے من قام مع الامام حتی ینصرف، کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا کتب لہ قیام لیلۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ غور کیجئے، امام کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ نے قیام کیا، پوری رات قیام کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، پورے رمضان تراویح پڑھنے کی جماعت کے ساتھ کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کے اندر کھچا کھچ بھیڑ ہوتی ہے، پوری مسجد پھل ہے، لیکن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد ہمارا جوش، ہمارا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے مہینہ جس طریقے سے ہم شروع میں 3 دن 4 دن جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ہم تراویح پڑھتے ہیں، پورے مہینہ اسی جذبے کے ساتھ ہم کو تراویح پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم سحری کرتے ہیں، رات میں جا کر کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر کے سحری کرتے ہیں۔ سحری کے لیے اٹھے، سحری کیا، کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات بھر جاگتے ہیں،
2 بجے سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز گول کر دیے. میرے بھائیوں گناہ ملتی ہے ایسے لوگوں کو. ایسے شخص سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری میں تاخیر کرو، سحری کرو، سحری ختم کرنے کے بعد مسجد میں آ جاؤ، جو وقت باقی بچا ہے قرآن کی تلاوت کرو یا اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرو، اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کرے گا. سحری کرنے کے بعد بستر میں مت جاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے بعد ہم فجر کی نماز کے لیے آئیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تکبیر کے ساتھ نماز میں آئیں. ہر نماز میں، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، کون سی بھی نماز ہو، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تکبیر کے ساتھ نماز میں شامل ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں لو یعلم ما فی النداء والصف الاول، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کا یا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے مسابقہ کرو گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اقامت کے ساتھ جو ہے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں. خصوصاً رمضان کے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی، یہ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ ہے، عام دنوں میں بھی ہماری یہی عادت ہونی چاہیے اور ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم افطاری کرتے ہیں. افطاری میں ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ افطاری سے 30 منٹ 40 منٹ پہلے ہم تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ہونے تک یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اتقاء من النار من کل فطر، اللہ تبارک و تعالی ہر دن افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی تمام کاموں سے فارغ کر کے دعا و مناجات میں مشغول کر دیں. ان سے یہ کہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف کرے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن مجید کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر کیا اور مبارک رات کے اندر کیا. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا کوشش کریں، سیکھ لیں اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کی. ایک مہینہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراہم کیا ہے، یہ موقع نصیب کیا ہے. پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں. جن کو تلاوت کرنی آتی ہے وہ تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. اگر کسی نے ایک پارے کی تلاوت کر لی تو سوچو اس کو کتنی نیکی ملے گی. اس لیے کوشش یہ کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرتے ہیں تو اس بات کی بھی کوشش کریں کہ غور و تدبر کریں، یعنی اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب قرآن مجید کو تلاوت کریں اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے بعد قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ 3 چیزیں اگر ہم نے اپنا لی، 3 چیزیں ہم نے اختیار کر لی، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے، یہ مبارک مہینہ دیا ہے. اللہ کے لیے اس مہینے کو گزاریں، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مہینے کو گزاریں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے اس مہینے کو گزاریں. لہو و لعب سے،
بیکار کی چیزوں سے، لغویات سے، فضول بکواس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمیں پورے مہینہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔